میں خطاب کی دعوت دوں گا محترم جناب حافظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الأعمى والبصیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں جامعۃ الاحسان کی انتظامیہ خصوصاً مولانا احسن سلفی صاحب اور اسی طرح ہماری جماعت کے عالم دین اور اس ادارے کے شیخ الحدیث عصری صاحب، ان کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ ایک ایسی محفل سجائی جس میں روپڑی علماء حدیث کا یا روپڑی علماء کا تذکرہ خاص طور پہ انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت قائم رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو بھی اور جو ان کے معاونین ہیں انہیں بھی اسی طرح دن رات جامعہ کا تعاون جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم علماء اور عزیز طلباء، دین علم یعنی جن کو علم نافع کہا جاتا ہے، جس کو یہ وہ علم ہے جو انبیاء کی وراثت ہے، اور یہ وہ علم ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے ثریا سے اوپر لے جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، ان باتوں کو جو سمجھتے ہیں وہ عقل مند سمجھتے ہیں، جو ناداں ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ تو اس لیے علم جو ہے وہی علم ہے جس کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، کیونکہ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو وہ ان کی عقل کا قصور ہے، علم کا کوئی قصور نہیں۔ تو میرے عزیز طلباء،
میں آپ کو جہاں علم کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو قیامت کے نزدیک جب ختم کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو اچک لیا جائے، کھینچ لیا جائے، بلکہ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ جو جید علماء ہیں ان کو اٹھا لیں گے، اور پھر عالم باقی نہیں رہیں گے، جہلاء باقی رہیں گے، اور ان سے لوگ سوال کریں گے، وہ ایسے بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن جہاں علم آتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے دنیا میں علم پھیلایا، روشنی پھیلائی، اور یہ وہی علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اے لوگوں، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو تو اس دین کی طرف آؤ، اس علم کی طرف آؤ جو میں لے کے آیا ہوں۔ اور جنہوں نے اس علم کو قبول کیا وہ دنیا میں لوگوں کے امام بنے، یعنی وہ لوگ جن کی ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کوئی عزت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا، لیکن جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے، آپ سے علم حاصل کیا، تو وہی لوگ دنیا کے رہبر اور رہنما بنے۔ اور آج غیر مسلم دشمن بھی ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی عمر فاروق جیسا اور پیدا ہو جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہی باقی نہ رہتا۔ تو ہمارے علماء نے بھی اسی دین کی آبیاری کی ہے، اسی کو لے کے آگے چلے ہیں۔ خصوصاً جس دور میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی پیدا ہوئے، وہ دور مسلمانوں کے لیے ایک غلامی کا دور تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر جب وہ مسند تدریس پہ بیٹھے تو وہاں انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کی اور جس طرح علماء ان کی تعلیم سے، ان کی تدریس کی وجہ سے پیدا ہوئے، وہ آپ ابھی برخوردار سے ان کے نام سن رہے تھے، اور ان میں یعنی ان کے شاگردوں میں شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، پیر بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، سندھ کے بہت بڑے جید عالم، یہ بھی حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، اور ان لوگوں نے اس قدر محنت کی کہ ان کی تعلیم سے جید علماء پیدا ہوئے، اور انہوں نے دین اسلام کی دنیا میں تبلیغ کی۔ اور آپ نے شاید ان کے سوانح عمری میں پڑھا ہوگا کہ دوران طالب علمی جب آپ تحصیل علم کے لیے یعنی جب امرتسر سے فارغ ہوئے، اور امرتسر سے فارغ ہونے کے بعد رامپور گئے،
اور وہاں مولانا عبداللہ غازی پوری اور محمد اسحاق منطقی رحمہ اللہ، ان سے علم کلام اور علم منطق پڑھا۔ اور پھر رامپور میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی عالیہ، مدرسہ عالیہ کے نام سے تھی، وہاں گئے علوم کی تکمیل کے لیے۔ چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، میں بھی اختصار کے ساتھ ہی بیان کروں گا۔ تو وہاں کے محتمم نے، پرنسپل نے انہیں داخل کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اب ہمارے پاس تعداد پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم کسی طالب علم کو اپنے ہاں داخل نہیں کر سکتے۔